جاری تھا کہ وہ پانچویں بار جب اللہ فرمائے گا اس کی مثل تو وہ بول اٹھے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ رب کریم عز و جل فرمائے گا یہ سب کچھ جو میں نے ذکر کیا یہ تیرے لیے ہے اور اس جیسا 10 گنا مزید بھی لے لو، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے، تیری آنکھوں کو پسند ہو۔ اب وہ شخص عرض کرے گا اے میرے مولا میں راضی ہوا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا۔ سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی۔ ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال کر گزرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان نعمتوں کی تصدیق نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ترجمہ کمزور ایمان، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے اس درجے کا استدلال فرمایا۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کتنے درجات بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیوں کے لیے جنت کے اندر درجات تیار کیے ان کی تعداد کتنی ہے اور ان درجات کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ سب سے پہلے جنت کے درجات کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے یعنی جنت الفردوس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ لہذا جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں اپنے رب عز و جل سے جنت الفردوس مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس جنت کے اندر کیا ہے، جنت الفردوس میں کیا ہے، اور یہ جنت الفردوس کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ کہف
آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے دنیا میں اللہ پاک پر ایمان لانے والوں اور اس کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے مہمانی کا انتظام جنت الفردوس میں فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے جس جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ نیک اعمال کے بدلے ملے گی، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے بدلے میں حاصل ہوگی۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر، جنہوں نے دعوت اسلامی کو مقصد ہی یہ دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، گویا خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے اور گناہوں سے بچا کر اللہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ جنت الفردوس اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ تو آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، یہ آپ کو دنیا میں نیکی کے کاموں میں لگا کر آخرت میں جنت الفردوس کا مہمان بنا دے گی۔ آئیے سنتے ہیں کہ جنت کی دعا مانگنے والے کے لیے خود جنت کیا دعا کرتی ہے۔ جو بندہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کی دعا کرتا ہے، تو جنت اس کے حوالے سے کیا دعا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے آگ سے پناہ میں رکھ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر کی وضاحت سنیے۔ اے رب کریم عز و جل، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اگر تو راضی ہو گیا تو جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی جن نعمتوں کا بیان موجود ہے آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ پارہ 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 تا 58 اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں
کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لعل اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کا مفہوم کچھ یوں لکھا ہے، جنتوں کے محلات میں جتنی مردوں کے لیے جنتوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی پاک باز بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس خدائے پاک کی حمد ہے جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا اور مجھے تمہاری بیوی بنایا، اور وہ بیویاں حور عین ہیں کہ جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی اور جن نے چھوا ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ یوں لکھا کہ بیویوں سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا، اور وہ جنتی حوریں صفائی اور خوش رنگی میں لعل اور مونگے پتھر کی طرح ہیں کہ جس طرح وہ اپنے رنگ اور بناوٹ میں بہت خوبصورت ہیں، اسی طرح یہ حوریں، یہ عورتیں بھی جنت کے اندر بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی۔ جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو آرام سے دیکھ سکتے ہو۔ صدر الشریعہ وزیر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول میں لکھتے ہیں، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے کے اندر پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے گا جیسے آفتاب کے سامنے ایک چراغ ہوتا ہے، اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں یعنی بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے،
جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی آلات موسیقی نہیں ہوگا بلکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوگی، اور وہ ایسی خوش ہوگی، خوش آواز ایسی ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ اس سر میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے، کس کے لیے؟ ادنا، سب سے کم در جنتی کے لیے، ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی۔ 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی۔ فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جنت کی مزید نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہوگی۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا ہوگا اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی۔ جنتیوں کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار مرتبہ پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا میں 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، اور سونے کے ممبر ہوں گے، چاندی کے ممبر ہوں گے، اور جنتیوں میں سب سے کم درجے والے مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہوگا، اور ہر ایک جنتی اپنے گمان میں کرسی والے کو اپنے سے بڑا گمان نہیں کرے گا، اور اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اور ایک آدمی کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا، اور اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اللہ پاک ہر ایک جنتی پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ اسے دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے جائیں گے۔ جنتی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کیے ہوئے بعض گناہ یاد کرائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں میری مغفرت کی کشادگی ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھائے گا
اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، جنت کے اندر بازار ہوگا، لوگ بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو انسان کی آنکھ نے کبھی ملاحظہ نہیں کی ہوگی، وہ ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، اور جس چیز کی ان کے دل میں تمنا ہوگی، جس کی وہ خواہش کریں گے، وہ ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، جنت کے بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جنت کے بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے جنتی بازار سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں، ان کی حوریں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپسی پر اس قدر حسین اور جمیل ہو کر پلٹے ہیں کہ ہمارے پاس سے جانے پر اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ جواب میں وہ جنتی جواب دیں گے کہ پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہماری خوبصورتی کا بڑھ جانا ہی ہمارے لیے لائق تھا۔ جنتی ایک دوسرے کو ملنا چاہیں گے تو کسی کے پاس چل کر نہیں جانا پڑے گا، یا کسی کو فون کر کے نہیں بلانا پڑے گا، بلکہ جب جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک جنتی کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا۔ ابھی دل میں خیال آیا ہوگا کہ فلاں سے ملنا ہے، تو اس جنتی کا تخت فلاں شخص کے پاس چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یعنی جنتیوں کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا، اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک کے ہوں گے۔ کتنی مسافت؟ 1000 برس، 1000 برس تک کی مسافت کے ہوں گے، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہیں جو اللہ پاک کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ کچھ اللہ کے ولی اور کچھ خاص لوگ ایسے ہوں گے جن کو خلاق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صبح شام ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں، سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہوگا، اے جنتیوں کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ عرض کریں گے، اے رب تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، وہ اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی مولا از پائے قطب مدینہ، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی جنت کی نعمتیں مکمل نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک کم سے کم جنتی کا درجہ ہوا، جنت کی بیویاں ہوئیں، جنت کی نہریں ہوئیں، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کو نعمتیں اتنی عطا فرمائے گا کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا ٹائم ہوگا اس میں جو بیان کیا جا سکا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کہ ہمارے رب کریم عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر عظیم الشان نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین آمین کہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں ان سب نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم یہ سنتے ہیں کہ جنت کے درجات کتنے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہ جنتیں کتنی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں۔ کتنی؟ 8۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت مأویٰ، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ آئیے اب جنت عدن اور اس کی نعمتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا، اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو جنت میں جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا ہماری دنیا آخرت سمر جائے گی۔ اگر وہ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہوگا تو دنیا تو خراب ہونی ہی ہے، آخرت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنتیوں کو یہ سب سے بڑی نعمت میسر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا۔ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کے زبان پر یہی دعا ہوگی، مولا مجھ سے راضی ہو جا، مولا میری خطائیں معاف کر دے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا۔ یہ عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور رب کریم کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا۔ اللہ کا دیدار کسی نیک عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس جنت کی نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے مولا تو نے ہمارے چہرے روشن کیے،
تو نے ہمیں جنت میں داخل فرمایا اور تو نے ہمیں جنت سے نجات عطا کی، تو اللہ پاک پردہ اٹھائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف نظر کرنے سے زیادہ محبوب کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ترجمہ کنز الایمان، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ اے جنت کے طلبگار عاشقان رسول، آپ جنت کے طلبگار ہیں نا؟ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جنت کس کس کو چاہیے؟ یقیناً سب کو چاہیے۔ اے جنت کے طلبگار عاشقان رسول، ہم نے جنت کی نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، 8 جنتوں کے نام سنے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کے حوالے سے سنا۔ یقیناً ایسی نعمتوں کو سن کر انسان کا دل اسے پانے کی طرف جلدی کرنے کی خواہش کرے گا، اور کیوں نہ ہو کہ جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ یوں لکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کریم کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ گویا کہ جنت میں جانا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ کیا کرنا ہوگا؟ اگر جنت میں جانا ہے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہوگا، نیکیوں پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی نیکیوں کو خالص اللہ پاک کے لیے کرنا ہوگا، اور اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جنت کو حاصل کرنا آسان نہیں بلکہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ جنت کو پا لینا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا عام بات نہیں بلکہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو، توجہ سنیے گا، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو راحت دلانے والی چیزوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں انسان کو ناگوار گزرتی ہیں۔ جیسے گھر میں بیٹھنا آسان اور راہ خدا میں نکلنا مشکل کام ہے، فجر کے وقت سونا آسان ہے اور اٹھ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا مشکل کام ہے۔ ارے گناہ کرنا آسان ہے اور گناہ سے خود کو بچانا مشکل کام ہے۔ تو جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کے رضا کے کاموں میں لگانا ہوگا، تبھی انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے اب ان اعمال کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو اعمال ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے، وہ کام ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ چند واقعات سنتے ہیں جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی گئی کہ آپ اپنی زبان کے بارے میں
ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچا دیا۔ فماذا فعل اللہ بک، تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں نے اس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، بس اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ کیا کیا؟ اس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دی۔ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی غلط چلنے والی زبان انسان کو نہ صرف دنیا میں پریشان کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی وبال بن جاتی ہے، اور یہ زبان وبال بن کر جہنم کا سامان بن جاتی ہے۔ اور اگر اسی زبان کو ہم جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچا کر اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رکھیں تو یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ جب ٹیڑھی چلتی ہے تو کسی کو برا بھلا کہہ کر سامنے والے کو طیش میں لا کر کئی جانوں کے قتل کا سبب بن جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو میٹھے الفاظ بولنے سے کئی لوگوں کو آپس میں ملا دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ یہی زبان بھائی کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے، اور یہی زبان بھائیوں کو وقت موت تک ساتھ ملائے رکھتی ہے۔ اسی زبان کے میٹھے بول ہیں جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتے ہیں، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے نکلنے والے جملے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لینا بے حد مفید ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، جو شخص زبان کا بے باک ہو، ہر بھلی بری بات بے دھڑک منہ سے نکال دیتا ہو، سمجھ لو اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ سختی وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ انسان کے دل میں اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے۔ ایسے بے خوف انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فضول گوئی سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے میں 46 نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے زبان کو فضول استعمال سے بچانے کی عادت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے گفتگو کی؟ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ پھر پوچھا،
آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل، فرمایا کہ میں نے اس کو بہت عمدہ پایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان فارسی کا خواب ہمیں اپنے رب سے توکل کے انتخاب کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے چاہیے، اس کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ توکل صرف اللہ پاک کی عنایت پر بھروسہ کرنے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توکل کرنے والے کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، سوال نہیں کرتا۔ نمبر 2، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ مطلب لالچ نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے، مجھے کسی کا پیسہ مل جائے، کسی کا منصب مجھے مل جائے، طمع نہیں۔ اگر کوئی دے دے منع بھی نہیں، کوئی اپنی محبت سے مجھے کچھ دے تو منع نہیں، اور جمع نہیں۔ اگر کچھ آ گیا تو جمع نہیں کرنا بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دینا ہے۔ حضرت نصر بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن زریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا کثرت سے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم نوافل کی کثرت کریں گے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر ہم نوافل کی کثرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت یحییٰ بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ ان میں سے جو پہلے فوت ہوگا وہ مرنے کے بعد دوسرے کو وہاں کے احوال بتائے گا۔ پھر جب ان میں سے ایک فوت ہو گیا تو دوسرے نے اسے خواب میں دیکھ کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا حسن بصری جنت میں بادشاہوں کی طرح ہیں، ان کے خدام ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے جو وہ چاہیں کھاتے ہیں، لیکن دونوں کے مراتب میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے پھر پوچھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا فکر آخرت میں شدید خوف زدہ اور غمگین رہنے کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، فکر آخرت اور غمگین، اللہ کے خوف سے غمگین رہنے کی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت میں کیسا عظیم مقام حاصل ہوا۔ یقیناً خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک یہ عظیم دولت حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار ممکن نہیں، لیکن جب یہ عظیم دولت نصیب ہو جائے تو نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والے خوف خدا کی شمع اسے گناہوں کی اندھیری راہ سے بچا کر نیک اعمال کے سیدھے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ یہ عظیم نعمت ہوتی کیا ہے؟ خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔
چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنی مایہ ناز تالیف کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر 26 پر فرماتے ہیں، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں اور اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو کئی مقامات پر پاکیزہ صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اے کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالی ہے، ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، ترجمہ کنز الایمان، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خدا یا برے خاتمے سے بچا لے، خدا یا برے خاتمے سے بچا لے، گنہگار ہے جاں بلب یا الہی، گنہگار ہے جاں بلب یا نظر کے جلوے بسے ہوں، چلوں اس جہاں میں، چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی، چلوں اس جہاں سے میں جب یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کو اپنانے اور شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، وہیں یہ ذہن بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، جنت کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتیں، سنتوں پر اجتماعات میں ہونے والے بیانات، درس و بیان کے مدنی حلقے سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسی طرح سوچ اور فکر کو نکھارنے کا ایک بہترین طریقہ کار امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہے۔ مختلف مواقع اور ہر ہفتے ہونے والا مدنی مذاکرہ جہاں نیک صحبت پانے کا ذریعہ ہے، وہیں قلب و روح کی روشنی کا بھی باعث ہے۔ اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرہ
ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام بھی ہے۔ اس دینی کام کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے اور علم دین حاصل ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے دینی معلومات، اسلامک انفارمیشن کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس دینی کام کی برکت سے بے شمار لوگ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بن گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین ایک جنتی کو کیسی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے حوریں ہوں گی اور جنت میں 4 نہریں بہ رہی ہوں گی اور جنت کے 8 درجات ہوں گے۔ ہر درجے کے درمیان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں جتنا فاصلہ ہوگا، اور جنت کے اندر ایک ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 70,000 بیویاں ملیں گی، حوریں ملیں گی، اور سب سے کم درجے والے جنتی کو مقام یہ حاصل ہوگا کہ اس کو دنیا کے ایک بادشاہ کی مثل نعمتیں عطا کی جائیں گی اور اس سے 10 گنا بڑھا کر نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اور یہ جنت کس طرح ملے گی؟ اگر ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ابدی نعمت نصیب ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس نصیب ہو جائے، جنت عدن نصیب ہو جائے، جنت النعیم نصیب ہو جائے، جنت مأویٰ نصیب ہو جائے، دار القرار نصیب ہو جائے، تو مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی میں ہمارے لیے مواقع بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے، اس کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نفل کام کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، سارے نیک اعمال کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سکھائیں گے، قرآن پڑھنے والوں کی مدد کریں گے اور دین کی اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے ہو گئے، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کا دل دکھایا، سارے لوگوں کو ستایا اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کو کبھی نہیں پڑھا، اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھایا، اگر ہم نے یہ سارے گناہ ہم نے کیے یا کچھ چند گناہ کیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان چند گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں جنت سے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، جس انسان نے اسلام قبول کر لیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ہر مسلمان، ہر مومن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کر کے جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ آئیے لباس پہننے کے متعلق سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جو انسان کا مقابلے میں ہے جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ ہے،
جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ کر اتارے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا چھوڑ دے عاجزی کے طور پر، تو اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید ہوا کرتا تھا۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے، قمیص پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں ڈالیں، سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ آستین میں ڈالیے۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں بھی پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں ڈالیے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔